یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 84. Toronto's Bayview Jamaat Khana on the 5th of October 1979. یا علی مدد. جیر بھائی رے ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانو ان سب جگ ون جان آیا جی. اے ون جی سگو تو تمہیں ون جو مورا بھائی, نہیں تو فوکٹ پھیرا کھایا جی. پیر نہ بودھ گنا نہ سنی جن بھید نہ پایا جی. تین غافل جنم ہرایا جی. اے پاپییں فوکٹ پھیرا کھایا جی. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہ صلی علی محمد و آلہ. دیندارو, ایسے بہت سے گنان ہم ہر روز سنتے ہیں. ان گنانوں کے اندر ہماری زندگی کے ہر ایک سائڈ کے لیے ہمیں ہدایت اور دورونی دی گئی. صدر دن فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے تمہاری لائف اور دنیا, اس کا سبند ایسا ہے کہ ایک مارکیٹ کے اندر کوئی آدمی آوے کچھ خریدنے کے لیے, بیپار کرنے کے لیے, تاکہ وہ نفع بنائے. ہی جو ہاٹ پاٹ بازار کری جانو, اس کو ایک مارکیٹ سمجھو, ایک بازار سمجھو, ایک دکان سمجھو کہ جہاں لوگ بیپار کرنے کے لیے آتے ہیں, یا کچھ خریدتے ہیں یا کچھ بیچتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو چوری کر کے بھاگ جاتے, پکڑے جاتے, جیل میں جاتے ہیں. اگر تم ونج کر سکتے ہو تو بہت اچھا ہے, وگرنہ تمہارا پھیرا پھوکٹ گیا. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے 2 دفعہ, ایک دفعہ برمنگم کے اندر گئے مہینے اور ایک دفعہ اولمپیا ہال کے اندر, ماں باپ نے فرمایا کہ تم ایک دن جج کیے جاؤ گے, یعنی تمہارے حساب کتاب ہوئے گا. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا ہے. اس بات کا خیال رکھو کہ یو ول بی ججڈ ون ڈے. اسلام کے ایمان کا یہ ایک بھاگ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کے پاس حساب دینا ہے. ہر ایک انسان کو, اگر وہ آدمی ناستک ہے تو بھی اس کو حساب تو دینا پڑے گا, خدا کو مانے یا نہ مانے. حکومت کے وہ لوگ, راج کے ورودھی جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی پکڑے تو جاتے ہیں, وہ راج کو مانے یا نہ مانے, مگر راج کے قاعدے کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. ایک دفعہ میں ازمبورا سے کیرو جا رہا تھا, شام کو 4 ساڑھے 4 بجے نکلے. 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ جب اونچی چلی گئی اور ہم کو کھانا پینا سرو کیا گیا. کھانا کھانے کے بعد میں نے اور میری بیوی نے دعائیں پڑھی تسبیح نکال کے.
ہمارے لیفٹ سائڈ میں ایل کے اس طرف ایک آدمی آنکھ سے دیکھتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں. دعا پڑھ لی, تسبیحاں نکالی, ہم باتیں کرنے لگے تو اس نے مجھے ایکسکیوز کر کے پوچھنا شروع کیا. مجھے کہتا ہے کہ آپ نے ابھی پریئر کی. میں نے کہا ہاں. کون سے مذہب کو مانتے ہو؟ میں بولا اسلام ہے, مسلمان ہے. کہتے لیکن مسلمان تو ایسی پریئر نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہیں. سب مسلمانوں کو تم نے کہاں دیکھا؟ تو ہنس پڑا. مجھے کہتا ہے کچھ بات کروں؟ بھلا کر. مجھے کہتا ہے سچ مچ خدا ہے؟ میں نے کہا تم کیا مانتا ہے؟ تیرے کو پتا ہے کہ میں مانتا ہوں تو اس کے لیے پریئر کی ہے. What do you believe? کہتے آئی ڈونٹ بلیو. میں نے کہا اٹس آل رائٹ, گاڈ ڈزنٹ لوز اینی تھنگ. مجھے کہتے نہیں, مجھے کو بتاؤ کہ سچ مچ خدا ہے. میں پزلڈ ہوں کہ خدا ہے کہ نہیں. مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی باتیں یاد آ گئیں. دونوں اماموں نے ایک ہی بات کہی ہے. ایک نے 1300-1200 برس پہلے کہی ہے, ایک نے لگ بھگ 41 برس پہلے کہی ہے. امام فرمایا کہ جو آدمی ناستک ہے, جو خدا کی ہستی کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ خدا سبندی ڈیبیٹ ڈسکشن مت کرو, کیونکہ تم کتنی بھی سر پھوڑی کرو گے اس کے دل جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے, اس میں روشنی پیدا تمہارا کام نہیں ہے کرنا, خدا کرے تو کرے. تو میں نے ان فرمانوں کو یاد کر کے بحث کو میں نے چھوٹا کر دیا. میں نے کہا کہ تم مرو گے ایک دن, مرو گے. آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ وہ کہتا ہے آف کورس ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. تو میں نے کہا اگر تجھے مرنے کے بعد یہ پتا لگا when you die and then you find after your death that God was there, then mind you had it. اگر تم مر گئے اور تم نے خدا کو نہیں مانا, مرنے کے بعد پتا لگا کہ خدا تو ہے, تو وہ تجھے چھوڑے گا نہیں, رگڑے جاؤ گے. اور اگر تم ابھی اس کو مان لو اور موت کے بعد پتا لگا کہ خدا نہیں ہے, تو تم نے کوئی لوز نہیں کیا. بہت ہنسا, بہت ہنسا. مجھے کہتا ہے تم نے مجھے رستے پہ لگا دیا. یہ تو خیر ناستکوں کی باتیں ہیں, لیکن ایک چیز ناستک بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے. آپ کسی بھی آدمی کو پوچھو, موت کے لیے کوئی انکار نہیں کرے گا. یہ ایک حق ہے. کبھی آدمی ایک گھڑی سوچے کہ موت آئے گی اور وہ بھی میری مرضی سے نہیں آئے گی. کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا, سوا کہ جو بہت عابد اور اونچے درجے کے مومن ہوتے ہیں. وہ جب دنیا سے تھک جاتے ہیں, خدا کے دیدار کی طلب جب ان کے دل میں بے چین کر دیتی ہے, تب وہ سفر باندھتے ہیں, اپنی مرضی سے ٹائم نکی کرتے ہیں کہ میں فلانے دن مسافری کروں گا. بال بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میں جاؤں گا. ایسے دنیا میں کوئی ہوتے ہیں, لیکن 99.9% جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں مریں گے. ان کو زبردستی پکڑ کے لے جائے گا. ملک الموت آئے گا, بال بچے روتے رہیں گے اور اس کو لے جائے گا. تو موت ہمارے ہاتھ میں نہیں. بھلا ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے؟ وہ بھی نہیں. تو جب ہمارے جیون کے جو دو چھیڑے ہیں, ایک برتھ اور دوسرا ڈیتھ, دونوں ہمارے ہاتھ میں نہیں, تو اس کے بیچ میں جو کچھ ہے کیا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی سپریم پاور موجود ہے کہ جس نے ہماری مرضی سے نہیں, لیکن اس نے اپنی مرضی سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور جب ہم کہیں بھیجے گئے ہیں تو کچھ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے؟ کیوں ہم پیدا کیے گئے دنیا میں؟ اس چیز کو ڈھونڈنا چاہیے. اے جی کہو رے جیو تمہیں کس کارن
کی بھی صاحب جنی سریوا جی. صدر بن سوال کرتے ہیں کہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ تم نے سریوا نہیں کی مولا کی. یہاں سریوا کا مطلب خدا کی نوکری، غلامی، سروس. اس میں بہت سی چیزیں آئیں. یعنی یہ ظاہر کیا گنن کا یہ پاٹھ قرآن شریف کے ساتھ ملتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہماری اوبیڈینس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. یعنی خدا نے ہمیں اپنا ٹول بنایا ہے. ایک انسان گھوڑا کیوں خریدتا ہے؟ سواری کے لیے. گاڑی کیوں خریدتے ہو؟ ادھر ادھر جانے کے لیے، سواری کے لیے. نوکر کیوں لیتے ہو؟ کہ کام زیادہ ہے جو میں نہیں کر سکتا وہ کرے. خدا اس طرح کا نہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا، مگر خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ خدا کی جو دوسری مخلوقات ہمارے سے نیچے سٹینڈرڈ کی ہے، جیسے جانور، جیسے ویجیٹیشن، ونسپتی، کیڑے مکوڑے، جو انسیکٹ کنگڈم ہے، پانی، ہوا، یہ سب چیزیں انسان سے نیچے درجے کی ہیں. ان چیزوں کی حفاظت کرنے، سپروائز کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. اور میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو وہ قرآن شریف کی ہدایت سے کہتا ہوں. جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے قبضے میں ہے. اگر انسان اپنی ڈیوٹی بھول گیا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جو نوکر چاکر ہیں کبھی انہوں نے اچھی طرح سے کام نہیں کیا تو پکڑا کون جائے گا؟ سپروائزر، مینیجر. سارا بلیم ہمارے کے اوپر آ جائے گا. مولانا حضرت امام نے آج 21 برس کی امامت کے درمیان لندن کے جماعتوں کے اندر پہلی دفعہ ہم کو یہ ہدایتیں کی ہیں. ایک تو یہ اس نے یاد ہی دلائی کہ ایک دن تم مر جاؤ گے تو تمہاری ججمنٹ اس وقت ہوگی، یعنی موت کے بعد ہمارا اکاؤنٹ لیا جائے گا، حساب کتاب ہوئے گا. دوسری بات حضرت امام نے فرمائی کہ تم صراط المستقیم کے اوپر قائم رہو. اسماعیلی مذہب کو حضرت امام نے صراط المستقیم کہا. ایک برمنگم کے اندر ایک دفعہ یاد کرائی، جیسے کہ قیامت کی بات بھی ادھر یاد کرائی، اور دوسری دفعہ اولمپیا ہال میں ایسا ہی فرمان کیا کہ تم صراط المستقیم کے اوپر قائم رہو. میں نے کل جماعت خانے کے اندر کہا کہ 7 دن مولانا حضرت امام لندن کے اندر رہے. ایک دن برمنگم گئے، وہ بھی لندن کی ویسینٹی میں ہی ہے. 7 کے 7 دن ہر روز وداؤٹ فیل منڈلیوں میں بھی اور ظاہر ہال کے اندر بھی ماں باپ 3 باتوں کو ریپیٹ کر کے بولتے رہے. ایک تو یہ کہ تم اپنے مذہب کو مضبوطی سے پکڑو، دوسرا یہ کہ تم آپس کے اندر یونائٹڈ رہو اور جماعت کی سیوا کرو، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تم اپنے باپ داداؤں کی جو ٹریڈیشن ہے، پرنالی کا ہے، اس کو مت چھوڑنا. ان 3 چیزوں کے اوپر ہر روز ماں باپ بولتے رہے، ایوری ڈے. جس طرح دعا آشیش ہر روز دیتا رہا، اس طرح یہ 3 چیزیں بھی روز بولتا رہا. بہت بڑے بھید ہیں ان چیزوں کے لیے. آپ کو بھی ادھر گئے برس آ کے حضرت امام نے یہی فرمایا کہ اس کینیڈا کے اندر، اس ملک کے اندر تم اپنی پرنالیکا کے اوپر، اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر چلو، تم کو کوئی انگلی کرنے والا نہیں. یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تم اپنی کرٹیسائزم، تم اپنی پرنالیکا کے اوپر چلو گے تو کوئی کرٹیسائز کرے گا. ماں باپ ہم کو اس بات کے لیے ہوشیار کر رہے ہیں. میری کل کی آواز ریکارڈ میں آ چکی ہے، اسماعیلی ایسوسی ایشن کے پاس ہے. کل کی آواز ضرور سننا. اس کے اندر میں نے بعض ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو مجھے پہلے کبھی خیال نہیں تھا کہ میں کہوں گا، اور شاید میں دوسری دفعہ ریپیٹ بھی نہ کروں. مجھے افسوس نہیں ہے اس چیز کا، خوشی ہے، مگر بعض ایسی چیزیں جو نہیں کہنی چاہیے، چھپانی چاہیے، اس میں سے 1-2 چیزیں میں کہہ چکا ہوں. میں اور کسی جگہ ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن دینداروں،
ایک بات تو سچ ہے کہ جو میں نے کل بھی کہا اور آج کہتا ہوں، شاید واپس بھی کہوں گا، کہ مولانا حضرت امام نے اپنی جماعت کے ایک امک بھاگ کو ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر بسایا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی بھید ہے۔ گئے 1400 سال سے ہماری جماعت دنیا کے ڈپریس اور بالکل پچھاٹ پڑے ہوئے دیشوں میں رہی، جس کو آج ہم آج کی زبان کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ آج تک ہم ان کنٹریز میں رہے کہ جو ہمیشہ انڈر ڈیولپڈ رہیں۔ آج پہلی دفعہ یہ بات بنی کہ امام نے اپنی قوم کے امک بھاگ کو ویسٹرن سائڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بسایا ہے۔ اس کا کوئی بھید ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر، اس لائف کے اندر ہمیں سیریس ہو کے اپنی لائف کو بنانا چاہیے۔ جوانوں کے اندر جو اسٹوڈنٹس تھے اسکولوں اور یونیورسٹیز کے، ماں باپ گئے ان کی مہمانی میں، ماں باپ نے ان کو فرمایا تمہارے اوپر مجھے بڑی آشائیں ہیں، تم ایسٹ ہو فیوچر کا، جماعت کا فیوچر جو ہے وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سخت محنت کر کے بیسٹ ایجوکیشن لو، اور اس ایجوکیشن اور تمہاری نالج کا لابھ تم ان جماعتوں کو دو کہ جو جماعتیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہیں، جیسا کہ حضرت امام کے مکھ مبارک سے نکلا، جیسا کہ افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا، سیریا، روانڈا اینڈ ادر کنٹریز۔ ماں باپ فرمایا میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ تم ادھر جا کے اپنی ساری لائف گزارو، مگر میں یہ کہتا ہوں 2 برس، 3 برس، 4 برس، 5 برس ان ملکوں کے اندر تم جاؤ، جماعت کی سیوا کرو، ان کو گائیڈ کرو، ایڈوائس دو، ان کے رہنی کہنی کو، ان کے آچار وچار کو، ان کے انوائرمنٹ کو، اور جس طریقے سے بن سکے ان کی مدد کر کے ان کو اونچا اٹھاؤ۔ تمہارے اوپر میں یہ بوجھ ڈالتا ہوں۔ تو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں حضرت امام کی سیوا کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھا پی کے سو رہنا نہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں جن کے پاس کوئی امام نہیں، یا جس کا امام بھاگ گیا، غائب ہو گیا ہے۔ کوئی 2000 سال پہلے اوتار کو مانتا ہے، کوئی 4000 سال پہلے کی ہوئے نبی کو مانتا ہے، کوئی 8-10 ہزار پہلے ہوئے کوئی ایسی ڈیٹی کو مانتا ہے۔ ہم تو حضرت امام کو مانتے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کی باتیں ہم سن سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی باتیں سنا سکتے ہیں، ہم اس کے مکھ مبارک سے دعا عشیش لے سکتے ہیں، ہم اپنی پرابلمز اس کے پاس لے جا کے اس کے پاس سے سولوشن لے سکتے ہیں۔ ہم اس حاضر جومے کو مانتے ہیں۔ ہم کسی پرانے ایسے جو بالکل ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے ایسے کسی مذہب کے پیروکار نہیں۔ ہمارا مذہب ہر زمانے کے اندر جیتا ہے، ہر زمانے میں۔ اس کے لیے ہم بھی اپنے امام کے نقش قدم پہ چل کے، مولانا حضرت امام کی دورونی کے پیچھے چل کے دنیا کے اندر، دین کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت امام فرمان کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اگر ہمارے اندر سوارتھی آ گئی، سیلفش پنا آ گیا، صرف میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں، تو ہم لوگ چھن بن ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ بھلے شام کو جماعت خانے ملیں گے مگر ہمارے دل جدا ہوں گے۔ امام یہ نہیں چاہتا، امام یہ چاہتا ہے
تمہارے اندر یونٹی رہے، محبت اور اتفاق رہے اور سوارتھ ورتی نہ ہوئے۔ امام کے ایسے اور بھی فرمان تعلیقی اور فرمانوں میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مولا فرمایا کہ تم آپس کے اندر بھائی بہن ہو، جب بھی تم کو کسی مدد کے لیے بلایا جائے تو تم مدد کرو اور اپنی دکھ کے موقع کے اوپر مدد مانگو، اس میں کوئی شرم نہیں۔ حضرت امام فرمائے، ابھی بھی حضرت امام نے یہ فرمان کیا ہے۔ میں نے مین جماعت خانے کے لیے اپنا یہ ٹاپک ریزرو رکھا ہے، سوموار کو مین جماعت خانے کے اندر مولانا حضرت امام کی پدرامنی کی ساری چیز وگت وار فرمانوں کے ساتھ سناؤں گا، لیکن ہر ایک جماعت خانے کے اندر وعظوں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ضرور بولتا رہوں گا۔ مولانا حضرت امام نے بے حساب مہربانیاں کی ہیں، بے حساب، اور اس نے اس چیزوں کے اوپر جدے جدے طریقے سے زور دیے ہیں کہ دیکھو میرے روحانی بچوں، شراب، تمباکو، ڈرگس وغیرہ جو ہیں وہ ہماری قوم کے لیے خراب ہیں، ہمارے انٹرسٹ کے ورودھ ہے۔ مولا فرمایا ایسی دنیا میں کنٹریز ہیں کہ جہاں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، ماں باپ نے نام نہیں دیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ اگر افین کے پلانٹس ترکی اور چائنا میں ہیں تو بکتی کدھر ہے؟ امریکہ، کینیڈا میں۔ اور بھی جتنی بھی ڈرگز اور کینیڈیز ہیں یا بھنگ وغیرہ ہے، افغانستان میں ہوتی ہے، ہندوستان میں ہوتی ہے، ملایا برما میں ہوتی ہے، مگر وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے آتی کدھر ہے؟ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ بلا آ رہی ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کے لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں۔ مولا فرمایا کہ ایسے ملک ہیں کہ جن کے اندر یہ سڑا بڑھتا جاتا ہے، شاید وہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں لیکن our جماعت certainly cannot afford it۔ ہماری جماعت اس بات کو سہن نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن میں چلے جائیں، تمباکو اور شراب میں پڑ جائیں اور بیکار ہو جائیں۔ مغزی شکتی پہ اور ان کی فزیکل حالت دونوں کے اندر ان کے لیے یہ ایک بری چیز ہے، نہ بدن اچھا کام کر سکتا ہے نہ مغز اچھا کام کر سکتا۔ مولا فرمایا our جماعت certainly cannot afford it۔ اس دنیا کے اندر جو عمل کرنے کا جو وقت ہے وہ ہم اس طرح سے فضول برباد کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو صرف اپنے ہی لیے سب کچھ کرتا ہے وہ ایک سوارتھی آدمی ہے، اس کے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک گنان کے اندر بہت اچھی اس کی دلیل دی گئی، اے جی لوگ سوار تھے جیو تو بھولیو، ان غفلت بھولیو رے گمار، تو مارو کر تو مری گیو، تاری بومب نہیں رے وار۔ لوگ انگلش میں اس کو گریڈ کہتے ہیں، سوارتھ، سیلفشنس، کہ لوگ سوار تھے جیو تم بھولو، یہ جو چیزوں میں اگر پڑ جاؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے، یو ول گو ایسٹرے۔ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اس کے اندر اگر پڑ گئے تو دکھ میں پڑ جاؤ گے، پھر تمہاری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوئے گا۔ مولا فرمایا یو آر دی پریویلیج جماعت۔ یعنی کون سی جماعت پریویلیج ہے؟ یہ جو 1,50,000 افریقہ سے آئے ہوئے ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہنے والی جماعتیں یا تھوڑی سی جماعتیں جو پیچھے افریقہ میں رہ گئیں، جن کو ہم عام طور پہ خوجہ جماعت کہتے ہیں، اس کو امام نے پریویلیج جماعت کہا۔ بھاگیشالی جماعت ہے کہ جس کو مولا نے بہت کچھ دیا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ مولا فرمایا اس کے لیے میں اپنے روحانی بچوں کو باہر آ کے سب بولتے ہیں
میں نے ابھی اسٹوڈنٹس کو یہ بولا ہے کہ تم پریویلیج جماعت ہو، تمہارا یہ فرض اور ڈیوٹی ہے کہ تم ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر رہنے والی غریب جماعتوں کی جا کے مدد کرو۔ ماں باپ نے اندر یہ ان کو فرمان کیا، باہر آ کے واپس ریپیٹ کر کے ہال میں فرمایا کہ میں نے ان کو کہا ہے میرا یہ مقصد نہیں کہ ساری زندگی وہاں تم بتاؤ، لیکن 2 4 5 برس ادھر جا کے ان لوگوں کی مدد کرو، سیوا کرو۔ دیکھو پھر صدر دین ایران سے ادھر آئے ہندوستان کے اندر، پھر شمس ایران سے آئے، پھر نصیر دین آئے، پھر صاحب دین آئے، پھر اسلام الدین آئے، پھر شمس الدین آئے، پھر نصیر محمد آئے، پھر صدگر نور آئے۔ ہمارے بہت سے پیر جن کا جنم یا ایران میں ہوا یا ان کا جنم ایجپٹ میں ہوا یا ان کا جنم عربیہ کے اندر یا یمن میں ہوا، ان کو اماموں نے ہندوستان بھیجا، یہاں آ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا اور ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی راہ دکھائی۔ ہمارے اوپر بہت سے فرض ہیں، لیکن ان فرضوں کو پورا کرنے کے لیے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات کو سوچو کہ حضرت امام نے کینیڈا کے اندر اتنی جھڑپ کے ساتھ اپنی دنیا کی لگ بھگ 22 سے 23 ملین اسماعیلیوں کی وسطی میں سے 22 سے 23 ملین، بٹوین 22 اینڈ 23 ملین اسماعیلیز ہیں دنیا کے اندر، ان میں سے تھوڑے سے اسماعیلیوں کو اٹھا کے اس ملک میں ڈال دیا، کوئی کارن ہے؟ اور اتنی جھڑپ سے یہ بات بنی ہے، اتنی جلدی سے یہ بات بنی ہے اور ایسی ایبرپٹلی بنی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کہ مولا نے پہلے سے تیار کیا ہوئے، حالانکہ ہم کو تیار کر رہا تھا، مولا ہمیں تیار کر رہا تھا، بولتا نہیں تھا۔ یاد ہے آپ کو کہ جب ہاؤس فار آل کی اسکیم امام زمان سلطان محمد شاہ نے 1951 کے اندر جاری کی اور تعلیقیں بھیجے، تو کبھی کبھی تعلیقوں میں بولتا تھا تم یہ اسکیم پوری کر لو دسمبر 60 تک، اس کے بعد میرے پاس ایک اور اسکیم ہے جو میں ابھی نہیں بولوں گا اور تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکو گے۔ ایسا بہت دفعہ اس نے تعلیقوں میں یادی کرائی۔ وہ اسکیم کون سی تھی؟ وہ یہ اسکیم تھی، وہ یہ اسکیم تھی کہ افریقہ کے اندر سے آسرے 50,000 آدمیوں کو اٹھا کے امریکہ کے اندر ڈال دینا۔ 1952 کے اندر امام نے ایک تعلیقہ بھیجا کہ ایسٹ افریقہ کے جو لوگ ہیں تم آہستہ آہستہ کونگو جاؤ، لیکن کونگو کے ایسٹرن سائڈ میں جو ایسٹ افریقہ کے بازو میں ہے وہاں نہیں، مبفر میں اٹلانٹک سائڈ میں جاؤ اور فیوچر کے اندر اٹلانٹک کراس کر کے جانا۔ 52 کے اندر اشارہ کیا، دعا فرمایا آج میں بولوں گا تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکو گے اور تم سوچنے کی تکلیف نہیں لینا کیونکہ تم اس چیز کو پا نہیں سکو گے۔ 1937 سے امام زمان نے ہماری رہنی کہنی سٹارٹ کی بدلنے کے لیے سب سے پہلے 37 نیروبی کے اندر آ کے فرمان کیا، مردوں کو کہا یہ مخمل کی ٹوپیاں، یہ نیچے ایجار، پاؤں کے اندر چمپل اور لمبے گھٹنے تک کے کوٹ، ماں باپ فرمایا ابھی اس کو چھوڑ دو، سوٹ پہنو، شارٹ کوٹ پہنو، ٹائی پہن کے جماعت خانے میں آؤ، ٹوپی نہیں ہے تو نہ صحیح۔ ماں باپ نے ہم کو سب سے پہلے مردوں کا ڈریس بدلا، اس کے بعد ماں باپ نے فرمایا کہ تم کھانے پینے کے اندر چینج کرو، یہ تیکھا مرچ مسالہ کری وغیرہ تلی ہوئی چیزیں نہیں، انگلش ڈب کی فوڈ کھاؤ، چھری کھانٹا یوز کرو۔ آہستہ آہستہ کہا کہ ابھی گجراتی بچوں کے ساتھ تم گھر میں بھلے بولو لیکن اسکول میں گجراتی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ اور ٹائم نکلا تو عورتوں کو کہا کہ ابھی تم شارٹ فراک پہنو، ہے نا ایسا؟ کہے کے لیے ایسا کرتا تھا وہ تیاریاں ہو رہی تھی، مولا ہمیں ٹریننگ دے رہا تھا کہ میں تم کو ایک دن اٹھا کے لے کے آؤں گا امریکہ کینیڈا۔ اور آج یہاں آ گئے ہم لوگ، ہم ابھی تک پیچھے کی چیزوں کو روتے ہیں۔ میں تو اپنا مکان 10,000 میں چھوڑ گیا، آج دارالسلام کے اندر وہ جو 10,000 کا مکان چھوڑ کے نا اس کے 3 لاکھ شلنگ ہے۔ سن کے دکھ ہوتا ہے نا،
چھوڑ دو اس چیز کو. حضرت امام نے فرمایا کہ ایک چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے. آپ نے اس کی قیمت دی ہے. جو پیچھے ہو چکا اس کو یاد نہ کرو, جو آگے آنے والا ہے اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. میں پروفیسر نہیں ہوں, نہ میں پروفٹ ہوں, لیکن میں آپ کو مشنری کے طور پہ کہتا ہوں, ادھر آپ لوگ بہت آباد ہو گئے, بہت. کبھی شاید میری یہ کیلکولیشن رانگ پڑے معلوم نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے رانگ نہیں ہوئے گی انشاءاللہ, کہ 20-25 برس کے اندر نارتھ امریکہ کے اندر 1,00,000 اسماعیلی ہوگا. 100,000 کہاں سے آئیں گے اس کی سوچ آپ کرو. لیکن ہمیں اس ملک میں بہت سے کام کرنے ہیں. آپ اس کے لیے تیاریاں کرو, اور تیاریوں میں پہلی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا مذہب مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اگر مذہب مضبوط نہیں ہوئے گا تو اس کینیڈین سوسائٹی کے اندر جو ناستک واد ہے, جو میٹیریلزم ہے, اس کے اندر ہم گھل جائیں گے. اگر ہم اس کے اندر میلٹ ہو گئے تو فنا ہو گئے, ہماری اینٹیٹی ختم ہو جائے گی. وہ نہیں چاہیے. اس کو بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے سب سے پہلی, اور وہ یہ ہے ہمارے ایمان. ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے. اچھا, ایمان کو ٹیکا دینے والی اور کون سی چیز ہے؟ ہماری یونٹی. ہر روز جماعت خانے کی حاضری ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو ملتے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو مدد کرتے رہنا چاہیے. کوئی اسماعیلی بھائی بہن میٹیریلی یعنی بزنس میں یا اور کوئی چیز میں کمزور ہو گیا تو دوسرے اسماعیلی بھائی کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے, فرض ہے. لیکن ہم اپنے سوارتھ کی خاطر کہ کبھی کسی بھائی کو کوئی تکلیف پڑ گئی, تو میں نے ایسا سنا ہے, مجھے معلوم نہیں, شاید رانگ ہوئے, شاید جس نے مجھ کو کہا ہے اس نے کس طرح سے کہا ہے, لیکن ایسی بھی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو نوکری دلاتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ $200-500 لاؤ, فلانے کو دینے ہیں. کیا یہ افریقہ کی ریت ادھر آ گئی کہ ہم پیسے کھاتے ہیں, برائب لیتے ہیں؟ لعنت ہے ہمارے لیے یہ چیز اگر ہوئے تو. سچے دل سے ایک دوسرے کی مدد کرو. ہمارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی پہ بھروسہ رکھیں اور ہم اس کے پیسے کھا جائیں. ہمارے دل صاف ہونے چاہیے, پاک ہونے چاہیے. ہمارے اندر اگر سوارتھ آ گئی, اگر ہمارے اندر بد نیتی آ گئی, جس طرح بد نظر ہم سیکشولی بد نظر کرتے ہیں بھائی بہن ایک دوسرے کے اوپر, اسی طرح سے ہماری بد نظری ایک دوسرے آدمی کے پیسے پہ بھی پڑتی ہے. بد نظری صرف یہی نہیں کہ ہم کسی اچھی عورت کو دیکھ کے برا خیال کرے, یا کوئی بدماش عورت کسی مرد کو دیکھ کے برا خیال کرے, صرف یہی بد نظری نہیں, مگر ہم دوسرے کی نوکری یا بزنس کے اوپر یا اس کے مال اور اس کے پیسے کے اوپر بھی بد نظری کرتے ہیں, یا اس کی پوزیشن پہ بد نظری کرتے ہیں. کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو حسد سے جل مرتے ہیں. یہ سب بد نظری میں آتا ہے. بد نظری کیا ہے؟ ہماری بد نیتی ہے. اگر ہماری نیت خراب ہو گئی تو اندر کالت آ جاتی ہے, اس میں خدا کا نور پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ پاک مذہب ہے, ہم کو پاک بناتا ہے. اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمارے آچار وچار, ہماری آنکھیں, کان, ناک, منہ, ہاتھ, پاؤں ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں دوسرے کا بھلا ہوتا ہے. اور دوسرے کا بھلا کرنا ہمارے مذہب کی سب سے بڑی ریتوں میں سے ایک ریت ہے. ان ملکوں کے اندر کہ جہاں میٹیریلزم بہت ہے, سوارتھ بہت ہے, ان ملکوں میں ہم بہت تھوڑے ہیں. اسٹیٹس کی وسطی 250 ملین کی ہے, 25 کروڑ آدمی کی. آپ کے کینیڈا کے اندر 2.5 کروڑ کی بستی ہے. یہ 27.5 کروڑ کی بستی کے اندر اسماعیلی تو 32,000 ہے نا. کرو حساب کتنا ہوا, ٹکا بھی نہ ہوا. 27.5 کروڑ کی بستی میں ہماری بستی کتنی؟ 25-27 ہزار. کینیڈا میں 5,000 اسٹیٹس کے اندر بس. ہم بہت تھوڑے ہیں. اگر ہم کو مذہب نے نہ بچایا تو ہم اس سوسائٹی کے اندر مکس ہو جائیں گے, ایسے مکس ہو جائیں گے میلٹ ہو کے کہ پتہ بھی نہیں لگے گا. ہم کو ایسا نہیں کرنا. جس مقصد سے حضرت امام نے ان کنٹریز کے اندر اپنی جماعت کو کھڑا کیا ہے
اور جو ایک عظیم مقصد آئے گا کچھ برسوں کے بعد، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا. اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک ضروری چیز ہے کہ ہماری اینٹیٹی ایز اسماعیلی قائم رہے. حضرت امام نے آپ کو فرمایا گئے برس آ کے کہ تم اپنے آپ کو اسماعیلی طریقے ہر وقت ظاہر کرو. ہم ہندوستانی نہیں، پاکستانی نہیں، افریقن نہیں، کینین، تنزانین، یوگانڈن، سب کچھ بھول جاؤ، اسماعیلی ہو. کینیڈا کے وطنی ضرور، مگر اسماعیلی. اس آئیڈینٹی کو قائم رکھو. اور اس کو قائم رکھنے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری یونٹی کی ضرورت ہے. یونٹی کا پہلا مقصد روز جماعت خانے آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور تیسری چیز یا دوسری چیز کہہ دو، مذہب کو، اینٹیٹی کو قائم رکھنے کے لیے تیسری چیز جو حضرت امام فرمایا ہے تو وہ آپ کی پرنالی کا ہے، آپ کی ٹریڈیشنز ہیں. میں نے کل کہا ڈنڈاس کے جماعت خانے کے اندر کہ ٹریڈیشنز بہت لمبا سبجیکٹ ہے. خیال کر رہا ہوں کہ ایک دن کسی جگہ صرف ٹریڈیشنز کے اوپر آواز کروں گا. لیکن ہماری ٹریڈیشنز میں بہت سی چیزیں ہیں. ہماری ٹریڈیشنز کے اندر مذہب بھی آتا ہے، ہماری ٹریڈیشنز کے اندر وے آف لائف بھی آتی ہے، ہماری ٹریڈیشنز کے اندر ہماری وے آف تھنکنگ آتی ہے. وے آف تھنکنگ سے، مذہب سے اور ان وے آف لائف جو ہے وہ سب ساتھ ملا ہوا ایک یونٹ ہے. اس کے الگ الگ برانچیں ضرور ہیں لیکن ہماری ٹریڈیشنز بہت کامیاب چیز ہے. ادھر آ کے بہت سے اسماعیلیوں نے، بہت سے بچوں نے اپنے مات پتا کو چھوڑ دیا، مات پتا کو بلا کے ان کو دکھ تکلیف میں ڈال دیا. ہماری ٹریڈیشنز یہ نہیں. ہماری ٹریڈیشنز تو یہ ہیں کہ مات پتا کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں تاکہ ہم جب ہی بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے ہماری سیوا کریں گے. یہ ہماری پرنالی کا ہے. یہ ہماری پرنالی کا ہے کہ ہم ایک دوسرے ریلیٹیو کو، سگے کٹمبی، یار دوست کو ہم ملتے رہتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. یوں پوچھو تو ہماری ساری اسماعیلی جماعت ایک کنبہ ہے، ایک فیملی ہے. حضرت امام ہمارا ماں باپ ہے، ہم اس کے روحانی بچے ہیں. لیکن پرنالیکا کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر میری ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے مجھے اپنا دودھ پلا کے، دکھ اٹھا کے چھوٹی عمر سے بڑا کیا، اس نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی. وہ آدمی کے جن کے گھر میں یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، آج ان کو پتا لگتا ہے کہ ایک بچہ پالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو تم کو پالنے کے لیے تمہارے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. ہم لوگ انگریٹفل نہیں ہیں. خالی منہ سے ہم تھینک یو ضرور کہتے ہیں. کوئی چائے پلاتا ہے یا کوئی راستہ بتا دیتا ہے، ادھر تو بات بات میں تھینک یو ہوتا ہے، مقصد بغیر تھینک یو ہوتا ہے. مگر وہ تھینک یو صرف ایک ایڈیم ہو گیا ہے، ایک منہ سے نکلے ہوئے شبد ہو گئے ہیں. ہر جگہ تھینک یو ہے لیکن اس تھینک یو کے پیچھے بھاونا نہیں. ہم لوگ انگریٹفل نہیں. ہم کسی کا احسان کبھی اپنے سر پہ آتا ہے تو ہم احسان کا ڈبل بدلہ دیتے ہیں. میری عادت نہیں میں وعظوں میں اپنی باتیں کروں، لیکن بعض دفعہ اچھے داخلے ایگزامپل دینے کے لیے ایسا ہو جاتا ہے. میں اپنی بڑائی چاہتا نہیں ہوں. میں آپ کا بھی غلام ہوں، حضرت امام کا بھی غلام ہوں. میں ایک دفعہ لندن سے نیو یارک آیا، چارٹرڈ فلائٹ تھی. میں یہ 7-8 برس کی بات کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے. چارٹرڈ فلائٹ تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور وہاں سیٹ کا کوئی چوائس نہیں تھا. میرے کو سیٹ ملی ایل کے پاس، سی سیٹ میں. اے اور بی میں 2 ہپی لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہارڈلی 18-19 برس کی عمر ہوگی. جینس پہنی ہوئی اور بڑے بڑے وہ ہپیز کی طرح سے انہوں نے وہ بیگز پیچھے اٹھائے ہوئے، ہر بیگز کو اوپر رکھے، وہ بیٹھی تھی. تھوڑی دیر کے بعد جب یہ فلائٹ شروع ہو گئی، آدھا 1 گھنٹہ نکل گیا، ہم نے پیپر چھاپے پڑھنے شروع کر دیے. تو وہ اے نمبر پہ جو سیٹ پہ لڑکی بیٹھی تھی اس نے کچھ چاکلیٹ نکالی. چاکلیٹ ریپر کھول کے میری طرف اس نے کیا، مجھے کہتی ہے ٹیسٹ اٹ. اس کی زبان بھی اتنی پولائٹ اور پالش نہیں تھی
میں نے کہا نو تھینک یو. چلو وہ کھانے کے لگی. آدھا گھنٹہ ہوا تو یہ جو بازو میں بیٹھی تھی اس نے پھر ایک نئی چاکلیٹ نکالی. اس نے واپس مجھے بولا ہیلپ یور سیلف. میں نے کہا نو تھینک یو. تو ذرا اس کو برا لگا. میں بولا جہنم میں جاؤ, برا لگا میرا کیا ہے, نیو یارک اتر جائیں گے. ایک کلاک ہوئی تو وہ تیسری نے پھر چاکلیٹ نکالی, واپس مجھے اس نے آفر کیا. میں بولا نو تھینک یو. مجھے بولتی ہے یو آر ویری چیکی. ارے لینا نہیں, دینا نہیں, جان نہیں, پہچان نہیں. تو میں نے منع کر دیا. ابھی کیا لازم میرے کو لینا چاہیے, مجھے کہتی یو آر ویری چیکی. میں ہنس پڑا, دل میں بہت غصے بھی ہوا. میں نے تھوڑا سا ٹکڑا اس میں سے لیا, چھوٹا سا ٹکڑا میں نے کاٹ کے ہاتھ میں رکھا. میں نے یہ سوچا کہ ادھر ادھر دیکھے تو پھینک دوں گا. میں ایک مشنری ہوں, آپ بھی مشنری ہیں, بھلے آپ بات نہیں کرتے. کوئی اسماعیلی غیر اسماعیلی کا نہیں کھاتا. کوئی اسماعیلی غیر اسماعیلی کا نہیں کھاتا. مجبور پڑے, جیسے کہ بزنس کے اندر ڈنرز وغیرہ ہیں, تو وہ کیا ہے, آپ کا سبند ہے, یا آپ کسی نئے آدمی کو بلاتے ہیں تو اس کے ساتھ سبند جوڑنے کے لیے اس کے لیے میلز بناتے ہو, ڈنر بناتے ہو, ٹی پارٹی بناتے ہو. وہ ایک جدی بات ہے, وہ آپ کے بزنس کا احسان اس میں آ جاتا ہے. لیکن جس کے ساتھ جان پہچان نہیں, کچھ نہیں, آپ اس کا کھانا کھاؤ, وہ بھار جو آپ کے سر پہ رہتا ہے وہ کب اتارو گے؟ دینداروں, ایک بات میں آپ کو بول دوں, always think yourself that you are an Ismaili and absolutely different than all other religions. کرسچنوں سے, مسلمانوں سے, ہندوؤں سے ہم اسماعیلی ایک جدی قوم ہے. ہماری قوم جدی تھنکنگ کرتی ہے. ہم روحانی تھنکنگ کرنے والے ہیں. ہم دنیا کی چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے. ہماری نظر جو, ہمارا ایم جو ہے تو وہ روحانیت ہے, باطن ہمارا ایم ہے. اس کے لیے ہم دوسرے ملکوں سے, دوسری قوموں سے, دوسرے نیشن سے, دوسرے مذہب والوں سے ہم بالکل جدا ہیں. ہم دوسروں کا نہیں کھاتے. ہم کھلا دیں گے مگر دوسروں کا نہیں کھاتے. خاص طور پہ جو 1/4 والے ہیں وہ تو بہت چوکس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اگر کسی کا ایک چنا بھر بھی کھایا تو ہمارے اوپر, ہمارے جیو کے اوپر وہ بھار رہ گیا, اس کو اتارنا ہی چاہیے. اگر نہیں اتارو گے تو لا آف کرما جو ہے, جس کو ہم لین دین کہتے ہیں, لینی دینی, یہ بڑھتی جائے گی. یہ لینی دینی ہے جو ہمیں دکھ میں ڈال رہی ہے. حضرت امام تو اپنے رحمت سے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں تو وہ تو دریا ہے, بخش دیتا ہے. دعا نہیں پڑی, بھول ہو گئی, دسوند میں کچھ انجانی بھول ہو گئی, جماعت خانے کی بے ادبی ہو گئی, اور کوئی تسبیح منت مانی پوری نہیں کر سکے. دھارمک گناہ جو کرو گے وہ رحم رحیمی بادشاہ کے کہتا ہے, ایکسپٹ آل یور مسٹیکس, آئی فار گیو یو آل, آئی گیو مائی بیسٹ بلیسنگ. لیکن کسی کا $1000 کھا گیا تو ایسا نہیں سمجھنا کہ صاحب نے وہ بھی معاف کر دیا. وہ $1000 تو دینے ہیں. کسی نے کسی کو داگینہ دیا رکھنے کے لیے اور وہ کھا گیا تو صاحب کے معافی کرنے سے وہ داگینہ پچے گا نہیں, پھوٹ پھوٹ کے نکلے گا. دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتا امام, سوا کہ جس کا ہم نے گناہ کیا ہے وہی معاف کرے. ہاتھ میں چاکلیٹ لے کے میں نے ایسا ہاتھ رکھا. اب وہ دونوں لڑکیاں یہ آنکھ کے کارنر سے مجھے واچ کرتی رہیں. مجھے کہتی ہے کھاؤ. میری لڑکیوں جیسی تھی, میں باپ جیسا. آپ مانتے ہو کوئی بچے کو زہر پلائی جائے یا لیمڑا پلایا جائے, میں نے اس طریقے سے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا, میرے حلق سے اترتا نہیں تھا. میں نے غیر کا کبھی نہیں کھایا, لیکن کبھی کھایا تو اس طرح کھایا. میں جب ہی کھایا تو ان کو نراحت ہو گئی. یعنی کوئی اس ناشری اسماعیلی کے پیچھے پڑتا نا کھلانے کے لیے, اس طرح وہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑی تھیں. کھا تو لیا. میں نے سوچا کہ چلو نیو یارک اتر کے میں ان کو کافی پلا دوں گا تو معاملہ سربراہ ہو جائے گا. اس کا احسان میں کیسے اٹھاؤں؟ نیو یارک
ہم لوگ اترے، امیگریشن میں گئے، معلوم نہیں وہ کس طرف سے نکل گئی، میں ان کو ڈھونڈتا رہا، ملی ہی نہیں لڑکیاں. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا یا مولا، جان پہچان نہیں، کون سے جیو ہیں مجھے پتا نہیں، ان کی چاکلیٹ کا ٹکڑا میں نے کھایا ہے، میرے اوپر یہ احسان رہ گیا، میں وہ احسان چکا نہ سکا، اب کیا کروں؟ 2 گھنٹے تک پریشان رہا. 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایسا خیال ہوا، میں اپنی ہوٹل میں آ گیا. وہاں آ کے میں نے 14 دانے یالی کے نام کی تسبیح نکالی. 14 دانے. یا مولا، ان 2 لڑکیوں میں سے جس نے میرے کو چاکلیٹ دی، میں اس کو کچھ بھی اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا، میں 14 دانے یالی کے نکال کے اس کا ثواب اس کو دیتا ہوں اس چاکلیٹ کے بدلے میں. ہم کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، اور اگر ہم کسی کا احسان اٹھاتے ہیں تو اس کا ہم بدلہ میٹیریلی بھی دیتے ہیں، اسپرچولی بھی دیتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہے اس کا احسان کچھ ہے کہ نہیں، اور جس باپ نے محنت کر کے، دکھ اٹھا کے، ادھر ادھر کاوے داوے کر کے، پیسے کما کے چھوٹے بچے کو بوٹ لے کے دیے، یونیفارم کے پیسے دیے، اور اس کو کتابیں خرید کے دی، رمکڑے دیے، اسکول کی فی دی، یونیفارم دی، سب کچھ دیا، اس باپ کا کوئی احسان ہمارے اوپر ہے یا نہیں؟ ہم اسماعیلی ان احسانوں کو مانتے ہیں. ہم حضرت امام کے احسان کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے مات پتا کے احسان کو مانتے ہیں، ہم ماموں چاچا جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ پھوا، ہم اس کا احسان بھی مانتے ہیں. ہم بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، اس کا احسان بھی مانتے ہیں. ہم اسماعیلی ایک یونیک قوم ہے کہ اس یونیک قوم کے اندر کوئی ہمارے ساتھ ایک کرتا ہے ایک بھاگ، تو ہم اس کے بدلے میں اس کو 1.5 گنا دیتے ہیں. یہ ہماری پرنالی کا ہے، یہ ہمارے مذہب کی سکھامن ہے. ایک چھوٹی سی بک ہے، گربی صدر الدین ماں باپ نے لکھی ہے، اس کا نام ہے 100 کریا. وہ 100 کریا آپ ادھر ایسوسیشن کو پکڑو، صرف ایسوسیشن آپ کے لیے کرے ایسا ہی نہیں. اگر ایسوسیشن سو گئی ہے تو آپ جاؤ کے اس کو جگاؤ، پانی کا گلاس ڈالو ان کے منہ کے اوپر، ان کو بولو کہ دیکھو مشنری بول کے گیا ہے. 100 کریا جماعت خانے میں پڑھو یا اپنے گھر میں پڑھو. وہ پرنالیکا کی ایک چیز ہے. البتہ اس میں بعض چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے حساب سے بدل گئی ہیں، پرانے زمانے کی ہے، 500-600 برس پرانی سٹائل کی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر بیسک پرنسپل آپ کو ملیں گے. مولانا حضرت امام فرمایا، فالو یور ریلیجن، فالو یور ٹریڈیشن، بی یونائٹڈ اینڈ ریمین یونائٹڈ. مولانا حضرت امام کے ان فرمانوں کے پیچھے ہمارے لیے بھید ہے. سوارتھ پنا، سیلفش پنا، گریڈ، مغرورائی، یہ بری چیزیں ہیں. 6 دن حضرت امام والنٹیئرز کو ملنے گئے، ان کی مہمانی قبول کی. مولا اتنا خوش تھا، اتنا راضی تھا، تو فرمایا مجھے تمہارے اوپر پرائڈ ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو، اور تم نے جو سیوا کر کے جماعت کو خوش کیا ہے تم بھی اس کے اوپر پرائڈ فیل کرو، بی پراؤڈ. لیکن سب ہنس کے کہتے ہیں اے لٹل پرائڈ ناٹ ٹو مچ. ہنس کے کہتے ہیں تم اس کے اوپر مغرور ہو کہ تم نے اچھا کام کیا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. اتنے پراؤڈ نہ ہو جاؤ کہ مغز کھس جاوے کہ میرے جیسا بھی کوئی نہیں. وہ پرائڈ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن ہے. لٹل پرائڈ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن کہ میں نے مولا کے گھر کی سیوا کی، مولا میرے اوپر راضی ہوا، جماعت راضی ہوئی. سچ مچ ادھر کا ڈسپلن بہت اچھا تھا. دنیا کے اندر ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے، ہم جب اس مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ مذہب کی اسٹڈی صرف ایک ہی سائڈ کی اتنی نہیں کہ آلمود کے گڑھ میں کتنے آدمی مارے گئے. ہم مشنری لوگ اپنی وعظوں میں ایسی باتیں قربانی کی کرتے ضرور ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب کی فلسفی کی سائڈ دیکھو کہ اسماعیلی مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے. اسماعیلی مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مذہب والوں کا احسان اٹھاتے ہیں،
پھر بھی اس کا بدلہ ہم چکانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اوپر بھار نہ رہ جائے, ہمارے جیب کے اوپر وہ چیز باقی نہ رہ جائے, نہیں تو واپس ہم کو جنم لے کے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ لائف جو ہے وہ ہماری پہلی لائف نہیں, ہم اس سے پہلے جیتے تھے. ہمارے پاسٹ کے اندر ایک لائف تھی, اس لائف کا جو کچھ بھی ریزلٹ ہے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس لائف میں ملا ہے. یہ چیز ہماری ڈیسٹینی بن گئی. ہماری پاسٹ لائف کے جو کچھ بھی کرم اعمال تھے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری ڈیسٹینی کی شکل میں ملے ہیں. اور اب ہم اس دنیا میں یہ لائف میں جو کچھ بھی کریں گے ان کے کارن سے وہ جو ڈیسٹینی ہے اس میں فیر فار ہوتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یا ایڈیشن ہوتی ہے یا سبٹریکشن ہوتی ہے. اور پھر جو باقی اس کا ریمائنڈر رہتا ہے, ریزلٹ رہتا ہے, وہ ہماری لک یا قسمت یا نصیب جو کچھ بھی کہو. مگر یاد رکھو خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا, خدا جو ہے وہ انجسٹس نہیں کرتا. جتنے بھی دنیا میں ہمیں دکھ آتے ہیں ہم خود اس کے ریسپانسبل ہیں. خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا, ہم ہی اس میں پڑے ہوئے ہیں. میری بہت سی پرانی وعظوں کے اندر اس قسم کے ذکر ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں 1935 کا ذکر کرتا ہوں. دلی میں پنجاب جماعت اکٹھی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں 35 نہیں لیکن 1936 کی بات ہے. مولانا سلطان محمد شاہ دلی میں آئے. پنجاب کی جماعت کے 8000 آدمی تھے, منڈپ میں بیٹھے تھے. ہمارے ایک مشنری تھے جعفر علی پنجابی, ان کا ایک بھتیجا تھا, وہ زبان سے گونگا تھا, دم تھا, مگر تھوڑا تھوڑا بولتا تھا. اس کی جیب کے نیچے جو تار تھی وہ تار بہت چھوٹی تھی, اس کے لیے جیب زیادہ پھر نہیں سکتی تھی, تو بہت زیادہ توتلاتا تھا. اور اس توتلانے میں اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک شبد بولنے میں وہ منٹ, 1.5 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ لے لیتا تھا. پھر بعض لوگ اس کی اس حالت کے اوپر بیچارہ محنت کرتا تھا, منہ بناتا تھا, اپنے چہرے کی جتنے بھی رگیں تھیں کھینچتا تھا, تو کئی لوگ ہنس پڑتے تھے. اس سے اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا اور کچھ بھی زیادہ امپروومنٹ نہ ہو سکی. یہ ایک سائیکولوجیکل کیس بھی تھا اور ویسے فزیکل کیس بھی تھا. بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن سب نے منع کر دیا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. 12 سال کی اس کی عمر ہوئی, صدر الدین نام تھا. تو مولا بہت خوش تھے, لوگوں کی باتیں پوچھتے تھے, سوال کے جواب دیتے تھے, پرابلم سولو کرتے تھے. اس طرح سے بیٹھا تھا کہ جیسے ایک اسمبلی بھر کے بیٹھا ہوئے یا باپ ایک فیملی کے اندر بیٹھا ہوئے. تو اس نے کہا خداوند میری ایک عرض ہے. بولو کیا ہے مشنری؟ کہتا ہے خداوند وہ میرا بھتیجا ہے, جلدی سے بلایا اس کو. مولا اس کی زبان لکنت کرتی ہے, گونگے کی طرح ہے, کبھی کبھی بول لیتا ہے. میں اپنے اس کو پوچھا تمہارا نام کیا؟ ایک تو بیچارہ پہلے سے گھبرایا تھا, اب یہ 8000 آدمی کے اندر اس کو کھڑا کر دیا اور وہ بھی امام کے حضور میں, وہ کانپنے لگا. صاحب نے اس کو شاباشی دی, پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ تو بڑی محنت کے ساتھ بہت دیر لگا کہ اس نے صدر الدین ایسا کچھ بولا. ہم خود, میرے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سب بیٹھے تھے, ہم لوگ ہنس پڑے. جب ہم ہنس پڑے, مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہم سب کی طرف دیکھ کے ماں باپ فرمایا کسی پہ مت ہنسو. ہم لوگ آنکھ نیچی کر لی اور دل میں ناراض ہوئے کہ ہم نے بے ادبی کی امام کے گھر میں, گناہوں کی معافی بھی مانگی. ماں باپ فرمایا کسی پہ مت ہنسو. دیکھو اس کی ماں نے کسی کی ہنسی کی ہے, آج اس کا یہ بدلہ اس کے بیٹے کو ملا. تو سوال پیدا ہوتا ہے, تو مات پتا کا گناہ بچوں کو ملتا ہے, قرآن منع کرتی ہے. اور حضر امام اور قرآن کبھی وروਧ میں نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. لیکن حضر امام
جو کچھ بھی فرماتے ہیں اس کے پیچھے اس کی سمجھ تعویل اور تفسیر کرنی چاہیے. ماں باپ نے کیا کہا کہ اس کی ماں نے کسی کی ہنسی کی, اس کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی کنکر سے, یعنی with one stone he kills many birds, not 2, 3 but many sometimes. اس لڑکے کی پاسٹ پورم کے جنم کی جو کچھ بھی کمانی تھی وہ اس ٹائپ کی تھی. اس کو کدھر نہ کدھر جنم تو لینا تھا, لیکن ماں کے گناہ کے کارن سے اس کو مولا نے اس کے گھر بھیجا. اس کا یہ ریزلٹ اس کی ماں کے کارن سے نہیں تھا, لیکن ماں کو دکھ دینے کے لیے اور اس کی خود کے اپنے اعمال کے کارن سے اس کو دکھ ملا, تو اس کے گھر میں جو جنم لیوے تو ماں کا دل بھی جلے نا. ماں کا جو کام تھا وہ اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ تھا, اور اس بچے کا جو پاسٹ جنم کا کام تھا وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھا, لیکن مولا نے ان دونوں کو اس لیے ملا دیا کہ اس کے کارن سے اس کی ماں کو دکھ ملے, اس کے اعمال کے کارن سے. جو کچھ اس نے دوسرے پہ ہنسی کی, اس کی ماں ادھر ہی بیٹھی تھی, کھڑی ہو کے مولا کے پاؤں پڑی, کہتی خداوند سچ کہتے ہو, میں نے سچ مچ دوسری ایک عورت تھی, اس کا میں نے بہت دل دکھایا اور اس نے میرے کو بہت بد دعائیں دی, اس کے بعد یہ جنما. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ تم اس عورت کی معافی مانگ, اس کی تم معافی مانگو. اور پھر مولا فرمایا اچھا تم اس کا اچھی طرح سے علاج کرو. وہ 50% امپروو ہوا بعد میں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دینداروں کہ ہم کسی کے اوپر جو کچھ بھی آروپ رکھتے ہیں, ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں یا کسی کا احسان لے کے برا بدلہ دیتے ہیں, تو خدا تعالی ہمیں ضرور پکڑتا ہے. لوگ سوارت کے کارن سے ہم دکھ میں پڑتے ہیں. یہ دنیا اعمال کا گھر ہے, یہ ایک مارکیٹ ہے, جیسا سودا کرو گے جیسی قیمت دو گے ایسا بدلہ ملے گا. اچھے اعمال کرو, نیکی سے چلو, اپنے مذہب پہ عمل کرو, حضرت امام کی فرمان برداری کرو, اور انشاءاللہ دین و دنیا کے اندر سکھی آباد بنو گے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, گناہ بدیوں سے بچا کے رکھے, نافرمانی سے بچاوے, رسم سکریت میں پورا رکھے, کنبوں قبیلوں میں اور جماعتوں میں صلاح سمت محبت دے. مولانا حضرت امام ایک دوسرے کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے. مولانا حضرت امام زہر باطن دیدار عنایت کرے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. ہے زندہ.